السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ آج ہم جز 3 کا آغاز کریں گے، اس کا خلاصہ وہ دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم وہ علم نافع کی دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جس سے انسان نفع اٹھائے، جس سے انسان فائدہ اٹھائے، جو اس کو کسی کام کے لیے ابھارے، اور وہ علم جو وہ دوسری مخلوق تک بھی ان کے فائدے کے لیے بھی وہ ان تک بھی پہنچائے۔ تو رمضان کا مہینہ وہ اپنے آپ کو وہ قرآن کے ساتھ وہ گزروانے کا مہینہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ ہی کو صرف اللہ کے کلام اور علم سے جوڑنے کا مہینہ ہی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کا مہینہ ہے۔ تو جو کچھ آپ سیکھیں اسے اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسروں تک بھی لے کر جائیں، کہ یہی علم نافع کا اصل نفع ہے، کہ آپ اپنے آپ کو بھی نفع دیں اور دوسروں کو بھی نفع دیں۔ رمضان کے مہینے کو ہم نے ٹارگٹ جو سیٹ کیے تھے وہ کیا تھا کہ اللہ کی بخشش کا حصول اس کے ذریعے اس میں، اور تقوی کا حصول، اور اسی طرح رمضان وہ تبدیلی کا بھی مہینہ ہے۔ کل ہم نے تبدیلی پر بات بھی پڑھی تھی، اور تبدیلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی یعنی ہماری عملی طور پر ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے، ہماری سوچوں میں، ہماری روٹین میں، اور وہ کس کے تابع ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے۔ جیسا کہ کل ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ پورے کے پورے وہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو ہم دے دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رضا کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہمارا فوکس اور مرکز وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، فاستبقوا الخیرات ہم کرنے والے ہوں۔ اور یہ فاستبقوا الخیرات وہ کب کس کے ساتھ ہوگی؟ علم کے ساتھ، اور وہ بھی قرآن کے علم کے ساتھ، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ہم کلام ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں بہت ہی محبت کے ساتھ وہ زندگی بتانے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو ہم بھی اتنی ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر وہ سنیں، اور اپنے وہ نیت کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ خالص کر لیں۔ تو جز 3 اس میں قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی وہ ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کامل اتھارٹی اور اس کے کامل علم کا ذکر ہے، اس کی حاکمیت کا ذکر ہے، پھر اللہ کی معرفت اس کا ذریعہ، اللہ کا تعارف ہے اس آیت کے اندر، اسی لیے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت وہ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابی بن کعب سے سوال بھی کیا تھا اس کے بارے میں، تو جب انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی وہ سب سے عظیم آیت ہے، تو آپ نے انہیں ان کے علم کی مبارک دی تھی، کہ یعنی یہ مبارک علم ہے، کہ کتنا اچھا علم ہے، کہ جس میں انسان کو معرفت ہو اس بات کی کہ وہ کون سی آیت کی وہ کیا فضیلت ہے، اور اس پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا۔ تو آیت الکرسی اس لیے افضل آیت ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ خود العظیم ہستی ہیں، سب سے بڑی ہستی ہیں، تو ان کے تعارف والی آیت بھی وہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح وہ بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے کہ کس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شیطان نے آ کر خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جو وہ اس کو آیت کو کہا تھا کہ تم سونے کے لیے جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، تو اللہ کی طرف سے صبح تک تم پر ایک فرشتہ نگہبان مقرر رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹکے گا بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی تصدیق کی تھی کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے یہ بات صحیح کہی ہے۔ اور اسی طرح وہ قرآن آیت الکرسی وہ نماز کے بعد پڑھنا، اور وہ صبح شام کے اذکار میں، تو یہ سب حفاظت کا ذریعہ ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے یہ۔ تو شیاطین ان سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ حفاظت فرماتے ہیں کہ شیطان وہ اس سے دور ہو جاتا ہے ایسے شخص سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا
کہ جو ہے جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہ کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اللہ کا نام جب انسان لیتا ہے، اللہ کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ جو ہے شیطان سے جو ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر، تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس میں میرا نام نہ لیا جائے، یعنی ہر وہ چیز جس میں میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا رزق ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو جو ہے وہ لینا، اور ہر جو ہے اپنے کاموں میں جو ہے اس کا کاموں کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے کرنا، کیونکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے وہ بڑا عظمتوں والا ہے۔ تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کھاتے پیتے، کام کرتے ہوئے، لباس جو ہے پہنتے ہوئے، تو اللہ کا جو ہے وہ نام لینا، اس کو یاد رکھنا، تو ایسا شخص جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی تو جو ہے وہ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب کوئی جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے دروازے وغیرہ کو، تو پھر شیطان اس کو کھول نہیں سکتا، یعنی اللہ کے نام میں جو ہے اتنی طاقت ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی جو ہے وہ معرفت ہے۔ تو جو خالق کو پہچان جائے وہ اپنی حیثیت کو بھی پہچان جاتا ہے، یعنی بندے کی حیثیت سے، اور جو اپنی حیثیت پہچان جائے وہ وہی جو ہے اطاعت اور بندگی کرنے لگتا ہے جو اس کو زیب دیتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندگی کے لیے ہی جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر دو واقعات کا ذکر ہے جو یہ سبق دیتے ہیں کہ جو ہدایت کا طالب ہو تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لیتا ہے، اور وہ دیکھنا اس کو جو ہے ہدایت تک جو ہے اس کو پہنچا دیتی ہیں وہ نشانیاں۔ جیسے اس شخص نے بستی سے گزرتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب کو کیسے زندہ کرے گا، اور اسی طرح جو ہے دوسری طرف جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دل کے اطمینان کے لیے جو ہے وہ سوال کیا تھا، لیکن جو ہدایت کا طالب نہ ہو اس کے لیے پھر ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے، جیسا کہ جو ہے نمرود کے ساتھ ہوا۔ تو پھر ان واقعات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو ہے ہم دیکھیں کہ ہم ہدایت کی کتنے طلبگار ہیں، اور جب ہم ہدایت کے طلبگار ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت جو ہے وہ ہمارے آس پاس ہمیں دکھائی دینے لگے گی، اور ہم واقعی جو ہے وہ غور و فکر و تدبر والی آنکھ کے جو ہے وہ مالک ہو جائیں گے، کہ ایک قرآن کی آیات میں جو ہے تدبر کرنا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کائنات کی نشانیوں پر جو ہے وہ تدبر کرنا۔ پھر اس جو ہے جس کے اندر جو ہے انفاق کا بہت ذکر آتا ہے، اور انفاق بھی فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے، ورنہ اگر اس میں ریا اور احسان جتایا جائے تو وہ سارا کیا کرایا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور انفاق جو ہے وہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے، کتنا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اس کی راہ میں جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ اور جو ہے رمضان کا مہینہ تو جو ہے وہ انفاق کا مہینہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ تیز آندھیوں کی طرح جو ہے وہ تیز ہو جاتے تھے سخاوت میں۔ تو جو ہے اس مہینے میں خاص جو ہے اس انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا، اور جو ہے انسان کیوں نہیں یہ کر پاتا؟ کیونکہ جیسا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر جو ہے مفلسی کا اور فحش کی طرف جو ہے مائل کرتا ہے، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ۔ تو جب وہ فقر جو ہے اس کا خوف دلاتا ہے تو دراصل یہ کیا ہے؟ تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی چال، کہ جو ہے اللہ کی جو ہے خوشنودی کے کام تم نہ کر پاؤ، اور تم اپنا مال اور اپنے جو ہے وہ صلاحیتیں اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ان کو جو ہے برباد کر دو، اور وہاں نہ لگاؤ جہاں جو ہے تمہیں اللہ کی جو ہے خوشنودی حاصل ہوتی ہو۔ تو شیطان کے راستے پر نہیں چلو۔ اسی لیے جب ایک طرف جو ہے انفاق کا ذکر آیا تو دوسری طرف جو ہے وہ ربا کی جو ہے مذمت میں جو ہے وہ آیات بھی آئیں کہ کس طرح جو ہے ایسے شخص کے لیے ہلاکت و تباہی ہے جو اس قسم کے جو ہے کاموں میں پڑے۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ عاجزی کا ہی اظہار ہے کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے بخشش بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، جو ہے وہ درگزر بھی چاہیے، کہ پھر جہاں کہیں جو ہے ہم سلپ ہو جائیں یا رب، تو جو ہے یعنی ایک طرف ہدایت جو ہے وہ اس پر چلنے کی توفیق مانگتی ہوں، اور دوسری طرف جہاں کہیں اگر سلپ ہو جاؤں تو پھر مجھے تھام لینا، میری مدد فرمانا، میری رہنمائی فرمانا۔ تو کیا ہے کہ جو اس سے جو ہے طلب کرتا ہے، اور جب تک جو ہے وہ طلب کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تب تک جو ہے وہ اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، اور اس پر استقامت بھی، اور اس پر جو ہے جمع رہنے کی بھی، اور اس معاملے میں پھر جو کمی کوتاہی اور جو ہے وہ جو ہے کہیں جو ہے بھول چوک ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ درگزر اور جو ہے بخشش اور رحمت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔
اور انہی جو ہے 2 آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اس کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، اس کے رنج اور غم اور ہم کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ہمارا یقین اور بھروسہ ہے، تو لہٰذا اسی بھروسے کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کافی ہو جاتے ہیں، اور ہماری ضرورتوں میں اور ہماری جو ہے وہ نجات کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ جو ہے کلمات سکھائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی بخشش کی جو ہے وہ دعا کیا کریں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو ہے کوئی دعا بھی جو ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد مزید کوئی اور بھی دعائیں ہوں تو جو ہے ان کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ آل عمران، جو کہ جو ہے سورۃ البقرہ ہی کی جو ہے وہ جوڑا ہے، اس کی ساتھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی البقرہ اور آل عمران کو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جو ہے وہ حجت کریں گی، یعنی ان کی جو ہے وہ بخشش کے لیے جو ہے وہ سفارش کریں گی۔ اور اس صورت میں بھی جو ہے وہ آغاز میں جو ہے اللہ لا الہ الا ہو کے بعد الحی القیوم جو ہے اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، کہ جو کہ آیت الکرسی میں بھی تھا۔ اسی لیے جو ہے بہت سارے مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ اسم اعظم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نام ہے کہ جس میں جو ہے جن کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ درخواست کی ہوئی جو ہے چیز جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر قرآن ہی کی حقانیت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جو ہے جن کا جو ہے ذکر کہ ان میں سے ایک گروہ کن کا ہے کہ جن کے دلوں میں جو ہے وہ کجی ہے، تو وہ اس کتاب کی، اس کلام کی جو ہے محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ جن کا عمل سے لینا دینا نہیں بلکہ ایمان سے لینا دینا ہے، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے ان کو معنی دینے کی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے راسخون فی العلم کا جو ہے ان کا ذکر کیا، کہ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان آیات کو جو ہے محکم آیات پر عمل کرتے ہیں، اور متشابہات کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ برابر اپنی دل کی درستگی کی جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب جو ہے ہمارے دلوں کو جو ہے کسی کجی میں مبتلا نہ کرنا جبکہ تو نے ان کو ہدایت دے دی ہے، ہمیں جب سیدھے راستے پر تو نے ڈال دیا تو اللہ پھر ہمارے دلوں میں کجی نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، اور ہمیں اپنے پاس سے جو ہے ہم جو ہے رحمت جو ہے وہ ہبہ فرما، کہ بے شک تو ہی اصل فیاض ہے، جو ہے تو ہی فیاض جو ہے حقیقی ہے۔ تو جو ہے دل جو ہے اس کے جمنے کی دعا کی گئی، کہ جب دل جمع ہوا ہو، ثابت قدم ہو، اخلاص سے بھرا ہوا ہو، تو پھر اطاعت کرنی بھی آسان ہوتی ہے، راست پر انسان چلتا رہتا ہے، اور جب دل بگڑ جائے تو پھر ہدایت کی راہ سے بھی ہٹ جاتا ہے انسان۔ یہی جو ہے دل کی اصلاحی کی دعا تھی نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو جو ہے دل کے جو ہے وہ ثبات کی اور دل کے جو ہے وہ جماؤ کی جو ہے دعا کرنا، کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ٹیڑھ جو ہے وہ نہ آئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ جو ہے یقیناً یعنی ہمارا رب، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ تو ایک روز جو ہے ہم سب کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے لا ریب فیہ کتاب کے بارے میں تھا کہ کتاب پہ کوئی شک نہیں، اسی طرح اس دن کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ایمان والا جو ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ دنیا میں اس لیے نہیں ٹکتی کیونکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آخرت پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بلندی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آخرت کے مقام کو جو ہے اس پر نظر ٹکائے ہوئے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے سب سے اہم ترین جو ہے وہ شے اس کی آخرت اور وہاں کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے اس گروہ کا ذکر کیا کہ جو ہے وہ کفر کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں جب کفر کے ساتھ جائیں گے اللہ کے پاس تو نہ تو ان کے مال انہیں کوئی فائدہ دینے والے ہیں اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ اولادیں، بلکہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے تو پھر آگ کا عذاب ہے۔
اور پھر اگین جو ہے ان جو ہے کچھ دنیاوی اٹریکشنز کا ذکر کیا، لیکن پھر یاد دہانی کروا دی کہ متقی جو ہے اس کی نگاہ آخرت پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا وہ جو خیر ہے اور جو ابقا ہے اس کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اور جو ہے وہ دنیاوی جو ہے وہ آزمائشوں اور ان کی جو ہے امتحانوں کے جو ہے دھوکے میں نہیں پڑتا۔ اور پھر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، یعنی اسلام یہ نہیں کہ وہ جو ہے ایک دین کا نام ہے، بلکہ اسلام کیا، اس بمعنی یہ کہ وہ جو اللہ کے حکم کے حوالے خود کو کر دے، یہ ہے اسلام۔ تو جو ہے اللہ کے نزدیک ایسا اسلام جو ہے وہ چاہیے کہ جہاں انسان اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے اللہ کے حکم کے حوالے خود کو کر دے، تو یہ اسلام جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی محبت اور مغفرت کے حصول کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، کہ جو ہے جو آپ کا اتباع کرے گا اس کے لیے اللہ کی محبت بھی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بخشش بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 63 تک جو ہے وہ ہجرت کی کافی بعد نازل ہونے والی وہ آیات کا ذکر ہے، جس میں جو ہے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان آیات میں جو ہے ان سے مخاطب ہو کر ان کو جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ پیش کی تھی۔ ان میں جو ہے بہت ہی خوبصورت لوگوں کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، زکریا علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ ہے، مریم علیہ السلام کا، اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا بھی، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنے جو ہے وہ پسندیدہ بندے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ریگارڈ دیا کہ جو ہے ان کا ذکر فرمایا، اور اس بنا پر جو ہے ذکر فرمایا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشنودی کے کام کرنے والے تھے، ایمان اور تقوی رکھنے والے تھے۔ اور مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی سروس کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایک بیٹے کی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کر دی، اور یہ بتایا کہ ہر ایک کے لیے نیکی کا رستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے بھی پیدا کیا ہے، اس کی عزت اور اس کی نجات جو ہے وہ اسی کام کو کرنے میں ہے جو اس کو جو ہے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور پھر یہ کہ اخلاص سے کیے گئے عمل کو اللہ تعالیٰ کس طرح قبولیت عطا فرماتے ہیں، تو بات پھر اخلاص نیت ہی کی ہے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، ان کی اپنی تعلیمات کا بھی ذکر ہے، ان کا اپنے بارے میں تعارف کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے خود اپنا تعارف جو ہے وہ کیا پیش کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام ہی کی طرح ہیں، یعنی دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور معجزانہ طور پر پیدا کیا ہے اور کن کہہ کے پیدا کیا ہے۔ تو جو ہے اس لیے جو ہے تم ان کی حقیقت کو جو ہے ان کے حقیقی تعارف کو جو ہے وہ پہچانو۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب اہل کتاب سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ تو جو ہے کہ جو ہے سب کے سب جو ہے تم کیا کرو کہ اہل کتاب تم آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جو ہے تم کسی کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اسی کے جو ہے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیسی ہستی تھے، کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک مسلم تھے جو یکسو تھے، حنیف تھے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور پھر جو ہے مسلسل اہل کتاب سے خطاب ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے اور انہیں یاد دہانیاں کروائی جا رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس چیز کا ریمائنڈر دیا گیا کہ جو ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ جو ہے یہودیت، نصرانیت اور یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے سبمیشن، کہ اسلام اللہ کے کا جو ہے وہ ولنگلی ہو جانا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور طریقے کسی اور بات کو اللہ قبول نہ فرمائیں گے، اور جو کوئی ایسی کوئی چیز لے کر بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن اسے جو ہے نقصان جو ہے وہ اس سے دوچار کریں گے، اس کو پھر جو ہے وہ خسارہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا اللہ ایسی کسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے کہ جو ہے وہ
ایمان کے یعنی پہچان لے، ان کے پاس سب کچھ جو ہے نشانیاں آ چکی ہیں اور وہ کفر کرے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور جو ہے وہ اس بات کے گواہ ہوں کہ جو ہے رسول جو ہے وہ حق ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ گئی ہوں. تو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے ظالم لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیا کرتے، جو ہدایت کی ساری جو ہے اپرچونٹیز کو ضائع کر دیں، سب کچھ جاننے کے باوجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مگر پھر بھی جو ہے مانے نہ. تو ہدایت کے لیے جھکنا پڑتا ہے، خود کو بدلنا پڑتا ہے. اور جو کفر کرے، ڈھیٹائی کرے، بدلے نہیں، مانے نہیں، تو پھر وہ ہدایت جو ہے وہ اس کو نہیں ملتی. دنیا سے پھر وہ کس حال میں رخصت ہوتا ہے؟ کہ قیامت والے دن اگر وہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے، تو وہ آخرت کے عذاب سے جو ہے اس کو بچا نہیں سکے گا. تو اس جز میں ہمارے لیے جو ہے وہ سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ رب کی پہچان، کہ رب کی پہچان ہی بندے کو بندہ بن کر رہنا سکھاتی ہے. تو آیت الکرسی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ نہ صرف اس کو پڑھنا اور دہرانا اور اس کے مسنون اوقات اور جو ہے اس کے مطابق، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ سبق بھی لینا ہے. اور دوسرا کیا کہ ہدایت کے طلبگار ہی کو ملتی ہے. جو طلبگار نہ ہو، اس کے سامنے بھی ہدایت پڑی ہوئی ہو تو اسے دکھائی نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کرنی ہے، اور جب اللہ وہ ہدایت کا رستہ دکھا دے تو اس کو پھر جو ہے وہ اپنانا بھی ہے. پھر اسی طرح انفاق جو ہے وہ نفاق کی نفی کرتا ہے، اس سے نکالتا ہے. تو اللہ کی جو ہے رضا کے لیے جو ہے وہ، اور نفاق سے جو ہے نکلنے کے لیے، منافقت سے جو ہے وہ نکلنے کے لیے جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینا. پھر اللہ نے جو ہے بندے سے جو ہے اتنی ہی جو ہے اطاعت کا مطالبہ کیا جتنی وہ کر سکتا ہے. تو یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر یہ کہ دعا طلب بھی ہے اور عبادت بھی. سورۃ الفاتحہ قرآن کا آغاز بھی دعا پر، اور سورۃ البقرہ کا اختتام بھی دعا پر، اور سورۃ آل عمران کے آغاز میں پھر جو ہے وہ دلوں کی اصلاح کی دعا کی گئی کہ دل میں اخلاص ہو تو اللہ ہدایت پر قدم مضبوط کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایمان والے کی نگاہ بلندی یعنی آخرت پر ہوتی ہے، اور اللہ اس چاہت کو رد نہیں کرتا. یعنی پھر انسان جو بھی چاہتا ہے، اس کی چاہت یعنی جس چاہت کے مطابق انسان ایفرٹ لگاتے ہیں، اسی چاہت اور جو ہے اس ایفرٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. جیسے دنیا چاہنے والے کو دنیا مل جاتی ہے، اسی طرح آخرت چاہنے والے اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنے والے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے. پھر اسی طرح جو ہے وہ نجات جو ہے وہ اطاعت سے مشروط ہے. اللہ کے حوالے جو ہے وہ خود کو کر دینے سے جو ہے وہ مشروط ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے ہدایت قبول کرنا، خود کو جھکا لینا، اور للہ خود کو بدل لینا. یہ ہے ہدایت کس کو کہتے ہیں. یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ اس نے ہدایت قبول کر لی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے خود کو جھکا بھی لیا اور للہ خود کو بدل بھی لیا، اللہ کی خاطر اس نے جو ہے وہ یہ کر لیا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ اپنی جو ہے وہ معرفت عطا فرمائے، اپنی عظمت عطا فرمائے، اور اپنی جو ہے وہ پہچان عطا فرمائے کہ جس کے بعد جو ہے ہم اس کا جو ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرنے لگیں. اس کی اطاعت اور بندگی میں جیسا لگ جانا چاہیے ویسا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ لگا دے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت کا سچا طلبگار بنا دے، اور جو ہے ہدایت کے راستے پر ہمارا چلنا جو ہے وہ آسان کر دے. پھر اسی طرح جو ہے یہ بھی دعا بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو جو ہے کھولے، ہمارے ہاتھوں کو جو ہے وہ کشادگی دے، ہمارے دلوں کو کشادگی دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے اور اس کی خوشنودی کے راستوں پر جو ہے وہ اپنے اسی کے دیے ہوئے مالوں کو جو ہے اسی کے دیے ہوئے جو ہے وہ رزق کو جو ہے وہ لگانے لگیں. اور پھر اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے آسانیاں نصیب فرمائیں، اور جو ہے ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرمائیں، اور جہاں کہیں ہم سے لغزش اور بھول چوک ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کریں اور ہمیں بخش دیں، اور ہم پر عفو و درگزر کا جو ہے وہ معاملہ کریں اور ہماری مدد فرمائیں. اور پھر اس دعا کے ساتھ بھی کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ اخلاص سے نواز دے، اور ہمارے جو ہے قدم جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر جو ہے مضبوط کر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چاہت جو ہے وہ آخرت بنا دے، اور ہم جو ہے ہمارے اندر وہ تقویٰ ہو کہ جس سے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ یہ پہچان کرنی آسان ہو جائے کہ جو ہے کس چیز کو ترجیح دینی ہے اور کس چیز کو جو ہے وہ پس پش ڈالنا ہے.
اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ سیٹ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے قبول فرمائے کہ ان لوگوں میں سے جو ہے بنائے کہ جنہیں جب ہدایت دی جاتی ہے تو وہ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے حضور جو ہے جھک جاتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔